السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ میرے عزیز بچوں، یہ دوسرا ویڈیو ہے ماہ محرم کا۔ تمام قسم کی تعریف اور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات اور تمام رہنے والوں کا خالق اور مالک ہے، جس نے انسان کو عقل عطا کی، صحیح اور غلط کی سمجھ دی، بھلے اور برے کی تمیز بخشی، سوچنے سمجھنے اور زندگی کا راستہ پہچاننے کی قابلیت عطا کی، اور انسان کی رہنمائی کے لیے اپنی کتابیں نازل کی اور رسول بھیجے۔ درود و سلام ہو اللہ کے ان نیک بندوں پر جنہوں نے انسان کو زندگی بسر کرنے کا سیدھا راستہ دکھایا، اسے پاکیزہ اخلاق کی تعلیم دی اور دنیا میں انسان بن کر رہنے کا طریقہ سکھایا۔ اور ان گنت درود و سلام ہو آخری نبی سید الانبیاء فخر بنی آدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بعثت پورے عالم انسانیت کے لیے ہوئی، جنہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، جن پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، جن کو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ برتری عطا کی گئی ہے۔ میرے عزیز بچوں، جیسا کہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا تھا کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنی محبت کرتے تھے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے مشاہبہ تھے۔ اب انشاءاللہ ہم آگے جو ہے تو جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 ہجری میں زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا۔ وفات کے وقت ان کی عمر 47 یا 48 کی تھی، اور 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم کی 10 تاریخ کو میدان کربلا میں انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے ہیں، جس کی تاریخ بڑی عجیب اور غریب ہے اور دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ 60 ہجری میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، تو ان کے لڑکے، کس کے لڑکے؟ حضرت معاویہ کے لڑکے یزید بن معاویہ کے حق میں بیعت کی جانے لگی اور حکومت ان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے تو اسے ناپسند کیا اور مدینہ منور سے مکہ مکرم چلے گئے۔ اب کوفیوں نے ان کے پاس خط لکھا اور جو ہے تو ان سے التجا کی کہ آپ کوفہ آ جائیں، ہم لوگ یزید کی بیعت سے دستہ بردار ہو چکے ہیں اور آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، یعنی ہم امیر معاویہ کی بیٹی کو جو ہے تو ہم ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، اب ہم بیعت جو ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کیا کہا انہوں نے کہ آپ کوفہ آ جائیے۔ اس کے بعد مسلسل اسی مضمون کے بارے میں جو ہے تو انہوں نے 12,000 خط بھیجے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنے بھیجے؟ 12,000، جن میں سے کوفہ آنے کی درخواست کی۔ پورے 12,000 خطوں میں سے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا کہ آپ کوفہ آ جائیے، آپ کوفہ آ جائیے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے خود کے بجائے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو روانہ کیا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کوفہ والے جو ہے تو ان کے ساتھ میں، کوفہ والوں کا معاملات ان کے ساتھ میں کیسا ہو سکتا ہے کیسا نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ خود نہیں گئے، پہلے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو وہاں پر بھیجا تاکہ وہاں کیسے حالت ہے، کیسے معاملات ہے، اس کا جائزہ لے سکے۔ ساتھ میں کوفیوں کو یہ بھی پیغام دیا کہ میں مسلم بن عقیل کو روانہ کر رہا ہوں، جب ان کے ذریعے مجھے صورتحال صاف معلوم ہو جائیں گی تو میں بلا جھجک کوفہ آ جاؤں گا۔ اگر وہاں پر کچھ نہیں معاملہ ہے، کچھ مسئلہ پورا صاف ہے، تو انشاءاللہ میں وہاں پر آ جاؤں گا۔ جب مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے بھائی مسلم بن عقیل چچا زاد بھائی۔ جب انہیں کامل یقین ہو گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں وہاں کا جو راستہ بالکل صاف ہے، کلیئر ہے، کوئی سازش نہیں ہے، اور لوگ انتہائی خلوص کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، پر تیار ہے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھا کہ آپ فوراً یہاں آ جائیں۔
مسلم بن عقیل نے کیا کہا خط لکھ کر کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے تو فوراً یہاں آ جائے، لوگ آپ کی بیعت پر تیار ہے اور یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ یہاں پر بلا جھجک آ جائیے۔ ادھر مسلم بن عقیل کا خط حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، ادھر کوفیوں نے بے وفائی کی اور حضرت مسلم بن عقیل کو بے انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ مسلم بن عقیل کا خط پا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے، کہ مسلم بن عقیل نے کیا خط لکھا تھا، پہلے قتل ہونے سے پہلے لکھا تھا کہ آپ یہاں پر آ جائیے، راستہ بالکل صاف ہے، یہاں پر کوئی سازش نہیں ہے۔ لیکن خط لکھنے کے بعد میں ان غداروں نے مسلم بن عقیل کے ساتھ میں غداری کی اور مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا۔ مسلم بن عقیل کا خط پا کر حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفہ روانہ ہو گئے۔ کافی دور پہنچنے کے بعد انہیں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، وہ روانہ ہو گئے، اور راستے میں کس کی خبر ملتی ہے انہیں؟ مسلم بن عقیل کی، کہ مسلم بن عقیل جو ہے تو قتل کر دیے گئے، جس سے انہیں سخت صدمہ ہوا اور اپنے ساتھیوں سے آگے بڑھے اور واپس لوٹنے کے بارے میں مشورہ کیا۔ ساتھیوں نے حتی الامکان انکار کر دیا، کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، بلکہ وہاں جا کر اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے۔ ہم وہاں جائیں گے اور مسلم بن عقیل کی موت کا بدلہ لیں گے، یا پھر ہم خود بھی شہید ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دو ہی آپشن ہے ہمارے سامنے، ایک تو مریں گے یا تو پھر مار دیے جائیں گے۔ یہ سن کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفہ روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچنے پر کوفیوں نے انہیں گھیر لیا۔ ان غداروں نے کیا کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں جو لوگ تھے ان کو گھیر لیا۔ تبھی انہوں نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا، تم ہی لوگوں نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کیا، اور آپ بے وفائی کر رہے ہو، آپ غداری کر رہے ہو، مجھے یہاں دھوکے سے بلایا اور غداری کر رہے ہو۔ لیکن ان کی ایک بات بھی نہیں سنی۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تو دشمنوں کے نرغے میں گر گئے، جہاں تک کہ ان کے اہل و عیال اور ساتھیوں پر دریائے فرات کا پانی تک بند کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کوشش کی، ان سے کہا، ان کے سامنے 3 شرطیں رکھی۔ ان کے سامنے 3 شرطیں یہ رکھی کہ مجھے جو ہے تو مدینہ یا مکہ مکرمہ بھیج دیا جائے۔ دوسری شرط یہ رکھی کہ انہیں یزید کے پاس بھیج دیا جائے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ انہیں اسلامی سرحد کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ مگر ان تینوں میں سے بات نہیں مانی اور واضح طور پر کہہ دیا کہ بیعت کے سوا کوئی دوسری شرط منظور نہیں کی جائیں گی۔ لیکن انہوں نے اسے انتہائی حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا۔ پھر وہ قیامت خیز اور حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا، جس کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یعنی محرم الحرام 60 سن ہجری کو 10 تاریخ کو سنگ دل اور وحشی جانوروں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے تو شہادت کا جام پلا دیا۔ یہی نہیں بلکہ ان کے تمام اہل خانہ سوائے زید العابدین جو سخت بیمار تھے اور انہیں اٹھنے بیٹھنے تک سے معذور تھے، وہ بھی یک کے بعد یک موت کے گھاٹ اتار دیے گئے ہیں۔ شہید ہونے سے پہلے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میرا باپ کون تھا؟ میرا نانا کون تھے؟ میرے بھائی کون تھے؟ میرے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو، تمہیں وہ وعدے یاد ہے جو مجھ پر ظلم کرنے کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ پھر مجھے قتل کر کے تم امید رکھتے ہو کہ حشر کے میدان میں میرے نانا جان کی شفاعت تمہیں نصیب ہوں گی؟ اس لیے مجھے چھوڑ دو، میں مکہ یا مدینہ چلا جاؤں گا۔ میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کا مال نہیں چھینا، پھر بھی مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ لیکن ان باتوں کا ان وحشی جانوروں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ درندوں نے جو ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے تو شہید کر دیا اور آپ کے سینے پر نیزہ مارا۔ آپ گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ اس کے بعد آپ کے سینے پر سوار ہو کر سر سینے سے جدا کر دیا۔ یہ ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل اور ان کے پس منظر کی مختصر سی تاریخ۔ انشاءاللہ جو ہے تو اگلا ویڈیو کل آئے گا ضرور۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تو ہم کو ماہ محرم کے تعلق سے صحیح علم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔